باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کے موقع پر یہ 2 آیات مقدسہ ہیں ہوشیہ نبی کی کتاب سے، اس کے 6 باب کی پہلی 2 آیات۔ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہمیں شفا دے گا، اور اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ 2 دن کے بعد وہ ہمیں زندہ کرے گا اور تیسرے دن وہ ہم کو اٹھا کھڑا کرے گا، تاکہ ہم اس کے حضور زندہ رہیں۔ آؤ ہم عرفان حاصل کریں، ہم عرفان خداوند میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور فجر کی مانند قریب ہے، وہ ہمارے پاس بارش کی مانند آئے گا، یعنی بہار کی بارش کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں، ہوشیہ نبی کے یہ الفاظ کہ وہ 2 دن کے بعد ہمیں زندہ کرے گا اور تیسرے دن وہ ہم کو اٹھا کھڑا کرے گا، یہ الفاظ بہت گہرے ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز اہم ترین ہے وہ یہ کہ خدا دیر نہیں کرے گا۔ خدا تمہاری دعا کا، تمہاری جو ریکویسٹ ہے، تمہاری جو درخواست ہے، اس کا جواب دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی دعا کا جواب دینے میں دیر نہیں کی، صرف ایک سبت ہی تو گزرا ہے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا روز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کی قبر پہ گھاس نہیں اگنے دی، بلکہ جلد اعلان کر دیا کہ وہ جی اٹھا ہے۔ خدا نے خود فرشتوں کے ذریعے سے یہ اعلان کیا کہ وہ جی اٹھا ہے۔ 2 روز پہلے جب جمعہ کے روز مصلوب ہوا تو وہ سمجھتے تھے سب کچھ ختم ہو گیا، ناکام ہو گیا، منصوبہ فیل ہو گیا، اور وہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ وہ اس کا کوئی عمل بھی کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ وہ بے سہارا، بے یار و مددگار، اکیلا مصلوب ہو گیا ہے اور اسے دفن کر دیا گیا ہے۔ اور انسانوں نے اپنی پوری تجویز اور اپنے پورے منصوبے کے ساتھ اس کو ختم کر دیا ہے، اور خاص طور پر کہ انسانوں کی سوچ موت تک کام کرتی ہے اور وہ آگے نہیں سوچ سکتی۔ انسان صرف منصوبہ بناتے ہیں موت کا اور موت سے آگے نہیں سوچ سکتے، اور ان کی نظر موت سے آگے کام نہیں کرتی، اس لیے وہ بلائنڈ ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمارے خداوند نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ سچا تھا، اس کا منصوبہ سچا تھا، اس کا راستہ سچا تھا، وہ جو فیصلہ کر رہا تھا وہ سچا تھا، اس کے کام سچے تھے، اس کا کلام سچا تھا، اس کی باتیں سچی تھی، اس کی تمثیلیں سچی تھی، وہ جو کچھ کہتا تھا سب سچا تھا، کیونکہ جی اٹھ کر یسوع نے زندگی کی جھولی میں جی اٹھنا ڈال دیا ہے، اور آدم نے زندگی کی جھولی میں موت ڈالی تھی، اس لیے اس نے موت پر فتح پا کر یہ اعلان کر دیا کہ موت تیری فتح کہاں رہی، تیرا ڈنگ کہاں رہا، موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جب کسی کا کوئی مرتا ہے نا تو اس وقت سبھی کہتے ہیں اوے اسی مر گئے، اوے اسی لٹ گئے، او اسی اجڑ گئے، او اسی انے ہو گئے، او سانو کچھ نہیں دسدا۔ یہ سچی بات ہے کہ موت زندگی کو بلائنڈ کر دیتی ہے، موت زندگی کو اندھا کر دیتی ہے، اور زندگی سچ مچ اندھی ہو جاتی ہے۔ اور میں بتاؤں، جب سے موت انٹر ہوئی تھی تب سے زندگی اندھی لگی پھر رہی تھی، لیکن مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر زندگی کو آنکھیں دے دی ہیں، اس نے تاریخ کو آنکھیں دی ہیں، اس نے دراصل یہ جتنی ہستی میں ہے سب کچھ ان کو بینائی بخشتی ہے، اس لیے وہ زندگی کو روشنی دینے والا ہے، زندگی کو آنکھیں دینے والا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، نہ صرف زندگی کو بلکہ اس نے تاریخ کو آنکھیں دی ہیں، اس نے نوشتوں کو آنکھیں دی ہیں، کیونکہ نوشتے اس کے بغیر بلائنڈ ہیں، نوشتے جی اٹھے مسیح کے بغیر بلائنڈ ہیں، اندھے ہیں، اور جب اس کی روشنی میں دیکھے جائیں تو سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی لیے وہ نوشتوں کو کھولنے والا ہے، وہ نوشتوں کو سمجھانے والا ہے، وہ دلوں کو کھولنے والا ہے، وہ ذہنوں کو کھولنے والا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جی اٹھا مسیح جو ہے، اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ کلوری پر جو ٹھہرا تھا تو اس طرح ٹھہرا تھا جیسے کانٹے کی نوک پہ شبنم کا قطرہ ٹھہرتا ہے۔ شبنم کے قطرے کو ہی صرف کانٹے کی نوک پہ ٹھہرنا آتا ہے، اس لیے وہ تھا۔ نیچے سارے لوگ زہر بنا رہے تھے، نیچلے والے سارے لوگ
یہ جتنے بھی سلیب چڑھانے والے تھے اور وہ مصلوب کرنے والے تھے اور یہ دیکھنے والے راگویر سارے کیا کر رہے تھے؟ صرف یہ زہر سے زہر بناتے، کڑواہٹ میں اضافہ کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اگر پانی بھی مانگا تو یہ سرکہ دیا، اگر وہ میں تھی تو وہ بھی پت ملی، اور وہ جو تانے تھے وہ بھی زہر بنا رہے تھے۔ ارے اوپر صرف ایک مصلوب ہے جس کو زہر کو شہد بنانا آتا ہے، اور وہ شہد بنا رہا تھا، اس نے زندگی کو زندگی دے دی ہے، اس نے زندگی کا دامن بھر دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان صرف بڑی بھی محبت کرے، محبت کی فتح ہے تو بڑے کیا کریں گے؟ اور انسانی سائنس صرف فتح کیا کرتی ہے؟ صرف خوشبوئیوں تک۔ ارے مصریوں سے پوچھو، یہ سارے یعقوب میں خوشبوئیاں بھر رہے تھے، اور یہ مسیح کا دفن کرنے کے لیے بھی آپ کو پتہ انہوں نے بڑی خوشبوئی بھری ہیں، بڑیاں خوشبوئیاں لیں، عود اور یہ مر وغیرہ، اور تقریباً 50 ہے، اور یہ بیبیاں بھی صبح کے وقت خوشبوئیاں ہی لے کر لے جا رہی تھیں۔ ارے ہماری سوچ میں جتنی بھی تھی سب خوشبوئیاں تھیں، لیکن ہماری سائنس بھی یہی تھی کہ لاش کو کس طرح محفوظ کیا جائے۔ لیکن خدا کی سائنس اور الہی سائنس اور محبت کی سائنس نے یہ معجزہ کر دکھایا کہ تم صرف لاش کو محفوظ کرنے تک پہنچے ہو، میں اس لاش کو تبدیل کر کے نیا جسم دے کر جلالی بنا کر پیش کرتا ہوں۔ اس لیے خدا کی سائنس فتح یاب ہوئی ہے، اور جی اٹھنے کا اعلان کیا ہے کہ انسان اب کمزوری کی حالت میں وہ دفن ہوا لیکن جلالی حالت میں جی اٹھا، فنا کی حالت میں دفن ہوا لیکن بقا کی حالت میں جی اٹھا ہے۔ اس لیے پولس فرماتے ہیں، ہمارے کانوں نے جو نہیں سنا تھا کبھی، اور ہماری آنکھوں نے جو کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ہمارے دل نے کبھی جو سوچا بھی نہیں تھا، میں آپ کو بتاؤں وہ خدا نے سامنے لایا ہے، وہ خدا ہمارے سامنے لایا ہے۔ یہ مردوں میں سے خدا اپنے بیٹے کو زندہ، میں آپ کو بتاؤں، وہ سوچتے تھے ہم نے قصہ تمام کر دیا اور ان کی ساری پلاننگ کامیاب ہو گئی ہے، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کر کے پتہ کیا کیا؟ نہ صرف زندہ نہیں کیا، خدا نے اپنے بیٹے کی قبر پر گھاس ہی نہیں اگنے دی، اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کیا اور زندہ کر دیا، اور جواب دیا، انسانوں تمہارا سوال کا کہ کہاں ہے اس کا باپ اور کہاں ہے یہ بیٹا، اس کا جواب میں نے تیسرے روز دیا مردوں میں سے زندہ کرتے ہوئے، اور زندگی ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے کھول کے رکھ دیا، تمہارے لیے بہشت کو عام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے زندگی کو عام کثرت سے کر دیا ہے۔ انسانوں کی سوچ تو موت تک کام کرتی ہے نا، اور موت سے آگے سوچنا ان کے بس میں نہیں، لیکن اس نے مردوں میں سے زندہ کر کے بتایا، موت تمہارے منہ پر لکھا گیا، تمہاری قبر پہ لکھا گیا، آخری لفظ نہیں ہے، بلکہ میں نے قبر کو کھول کر زندہ کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ تمہارے ماتھے پہ زندگی لکھی ہے اور ہمیشہ کی زندگی لکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں جس نے پیدا کیا ہے نیستی سے، اس کو اگر صرف اس پر غور کیا جائے کہ وہ نیستی سے پیدا کر سکتا ہے، وہ نفی سے پیدا کر، نہ ہونے سے ہونے میں لا سکتا ہے، اور کیوں نہ وہ مردوں میں سے زندہ کرے گا۔ اس لیے اس نے یہ بڑی خوشخبری دی ہے انسانیت کو مبارک ہو کہ اس کے دامن میں یسوع مسیح ہے، وہ زندگی کی خوشبو ہے، اور وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فطرت خود اپنے اندر اس کے جی اٹھنے کا راز پہلے سے رکھتی تھی اور رکھتی ہے، اور پولس اس کو سمجھے، اور بہت یہ کرنتھیوں 15 میں انہوں نے پیش بھی کر دیا۔ وہ پتہ کیا، یہ بیج کے اگنے کا جو منظر ہے اور بیج کے اگنے کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کر کے انہوں نے بتایا، اگر تم فطرت کا پیغام سمجھتے ہو تو جی اٹھنے کا پیغام بھی سمجھو گے، کیونکہ قدرت نے خود فطرت کے اندر اس کے جی اٹھنے کا پیغام رکھ دیا ہے۔ اور فطرت کے اندر کیا پیغام ہے میں آپ کو بتاؤں، کوئی بیج بھی جو زمین میں گر کر مرتا ہے وہ اگتا ہے اور مر کر اپنا وجود ختم کر دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بیج آپ مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر پورا وجود ختم کر دیتا ہے، لیکن ایک نیا وجود لے کر آتا ہے، اور وہ وجود کی صفت یہ ہے، نمبر ایک اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زندگی جو نئی اگ کر آتی ہے وہ نئی ہوتی ہے، جو اگ کر آتی ہے وہ نئی ہوتی ہے، اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ بڑی خوبصورت اور جلالی ہوتی ہے۔ تیسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ زندگی جو اگ کر سامنے آتی ہے وہ کثرت سے ہوتی ہے۔ ایک دانہ بویا جاتا ہے، مرتا ہے، لیکن بہت سے دانے وجود میں آتے ہیں، اور ایک سٹے میں کئی دانے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر فطرت کے پیغام کو جیسے پول نے 15واں باب کرنتھیوں کا اس کے اندر رکھ دیا کہ یہ فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، اور ذلت کی حالت میں بویا جاتا ہے اور عزت کی حالت میں جی اٹھتا ہے، اور اس نے دکھایا کہ کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور تقویت کی حالت میں جی اٹھتا ہے، یعنی اس نے
कुरंथियों को समझाते हुए बताया कि जी उठने का राज जो है वो फितरत के पास कैसा रखा हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे खुदावंद के जी उठने का पैगाम इंसानों के दिलों में उनको जिंदा कर देता है। इसलिए जो कहते हैं ना, असी मर गए, असी लुट गए, असी उजड़ गए, असी अन्य हो गए, ये सब के लिए एक पैगाम है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और इसलिए ये नहीं कि मौत के बाद पता नहीं है, मौत के बाद खबर नहीं है। अरे इंसानों को वाकई खबर नहीं थी, वो तरह तरह सोचते थे, और लेकिन मसीह का जी उठना वाहिद वाकया है तारीख के अंदर जिसने आंखें खोल के रख दी कि हाँ, मौत के बाद क्या है। ये गारंटी है कि मौत के बाद भी जिंदगी है और हमेशा की जिंदगी है। इसलिए मैंने लिखा, और मैं सिर्फ आपकी नज़र और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शान में एक जुमला कह देता हूँ, और इसके साथ आपको मसीह खुदावंद के जी उठने की मुबारकबाद भी देता हूँ। मैंने लिखा, दिन चढ़ दे दी लाली वांगर रब दा नाम सितार गया, दिन चढ़ दे दी लाली वांगर रब दा नाम सितार गया, अज मेरा यसू कब्रों उठिया उजड़िया वस संसार गया। मरियम दोवें तड़के तड़के जिस दम कोई न पत्ता खड़के, उठ के गईयां वल कबर दे अगों वेखे पत्थर लुढ़के, ओदों खड़के तार जिगर दे कहन फरिश्ते कफन नु फड़ के, मौत दी संगी घुट के सोना झूठ ते सच नतार गया, अज मेरा यसू कब्रों उठिया उजड़िया वस संसार गया। आप सबको यसू का जी उठना मुबारक।